اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیغام رمضان کے اس پاکیزہ مقدس سلسلے میں روزوں کے اہم مسائل پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ کل ہم نے بتایا تھا کہ کون کون سی شکلیں ایسی ہے جن میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا کرنا پڑے گی، یعنی ایک کے بدلے میں ایک۔ آج ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ کون سی ایسی شکلیں ہیں جن میں روزہ ٹوٹ تو جائے گا اور اس ایک روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی، اور اس ایک روزے کے بدلے 60 روزے مسلسل ٹو بی کنٹینیو رکھنا پڑے گے۔ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس لیے اس کو بالکل غور سے سننا اور سمجھنا۔ چلیے آئیے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جو کل بتایا تھا کہ روزہ قضا کرنا پڑے گا، تو ایک پوائنٹ اس میں رہ گیا کہ روزہ قضا کرنے کا وقت کب ہے۔ جیسا اگر آپ کا کوئی روزہ ٹوٹ گیا رمضان میں اور اس کو قضا کرنا ہے تو وہ کب ہے؟ تو روزہ قضا اگر ہو جائے تو سال کے 11 مہینے میں جب چاہے اس کی قضا کر سکتا ہے، مگر رمضان کے بعد فوراً قضا کر لینا۔ جو روزہ چھوٹا ہے اس کو رکھ لینا رمضان کے فوراً بعد، یہ بہتر ہے۔ قضا روزوں کو مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے۔ جی ہاں، جیسے مان لو آپ کے رمضان میں 3 روزے چھوٹ گئے، 5 روزے چھوٹ گئے، جی ہاں، تو اب اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو بالکل 5 چھوٹے تو 5 کنٹینیو رکھنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک آج رکھ لیا، ایک اگلے ہفتے رکھ لیا، 2-3 دن بعد رکھ لیا تو بھی چلے گا۔ قضا میں مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے۔ جی ایسے ہی کسی پر اگر گزشتہ رمضان کے روزے باقی تھے، مطلب چھوٹ گئے تھے، اور دوسرا رمضان آ گیا، پورے 11 مہینے میں رکھ نہیں پایا، تو پہلے اس رمضان کے، یعنی جو رمضان آیا پہلے اس کے روزے رکھ لے، کیونکہ اب وہ جو رہ گئے وہ رہ گئے، اب ان کو بعد میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اب جو آ گیا رمضان، پہلے اس کے روزے رکھ لے، پھر رمضان کے بعد قضا روزے پورے کر لے، کیونکہ رمضان آ گیا تو اب رمضان میں کسی اور دوسرے روزے کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی نے کر بھی لیا تو وہ مانی ہی نہیں جائے گی، وہ روزہ رمضان کا ہی شمار کیا جائے گا، رمضان کا ہی مانا جائے گا۔ تو یہ قضا سے متعلق 2 اہم مسئلے تھے۔ چلیے آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں کہ ایسی کون سی شکلیں ہیں جس میں اگر روزہ ٹوٹ گیا تو قضا بھی کرنا پڑے گی، اور اس ایک روزے کو توڑنے کی وجہ سے 60 روزے بھی رکھنا پڑے گے۔ بڑی خطرناک یوں سمجھیے کہ پنشمنٹ ہے، اس لیے بہت غور سے اس کو سنا جائے۔ اس کو کفارہ کہتے ہیں، یعنی 60 روزے رکھنے کو کفارہ کہتے ہیں، اور قضا کہتے ہیں ایک ہی کو پورا کرنا۔ جی ہاں، نمبر 1، پہلی چیز، رمضان کا روزہ رکھ کر اگر قصدن کوئی ایسا کام کیا، قصدن مینس جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کیا جس کا کرنا روزے میں منع ہے، مثلا کھانا پینا روزے میں منع ہے، عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا روزے میں منع ہے، کھانے میں یہ بھی شامل ہے کہ منہ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے جان بوجھ کر معدے یا دماغ میں کوئی غذا پہنچائی جائے، اس میں کفارہ تو نہیں مگر قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح پینے میں پانی، دوا یا کوئی اور پتلی چیز کے علاوہ حقہ، سگریٹ، بیڑی وغیرہ بھی شامل ہے، اگر ان چیزوں کا استعمال کوئی کرے گا تو پھر کفارہ دینا ہوگا۔
یعنی ایک روزہ بھی اور 60 روزے بھی. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ اور ایک بار سمجھ لیجئے کہ روزے میں روزہ رکھ کر جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کیا جس کا کرنا روزے میں منع ہے, مثلا کھانا پینا, عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا. جی ہاں, تو اب ایسا اگر کوئی کام کیا تو پھر قضا اور کفارہ دونوں. ایسے ہی پانی, دوا یا کوئی اور پتلی چیز کے علاوہ حقہ, سگریٹ, بیڑی, یہ بھی اس میں شامل ہے. دوسرا مسئلہ, روزے میں کوئی ایسا کام کیا جس کا کرنا تو جائز ہے, مثلا سر پر تیل ملا, یہ جائز ہے. سرما لگایا, خوشبو سونگھی, یا عورت کا بوسہ لیا, اور پھر یہ خیال کر کے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا. یعنی اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ تیل سر پر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن اب یہ خیال کیا کہ یار میرا روزہ ٹوٹ گیا, اور پھر کھا پی لیا, تو اس پر کفارہ لازم ہوگا. اس پر کفارہ لازم ہوگا. یہاں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے. ایک یہ مسئلہ تھوڑا سا باریک مسئلہ ہے, ذرا دھیان دے اس کو. ایک یہ کہ اگر اس کو کسی عالم نے غلط فتویٰ دیا, مثال کے طور پر سر پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, مگر اس کو کسی عالم نے, کسی مفتی نے غلط بتا دیا اور اس نے روزہ توڑ ڈالا, تو پھر کفارہ لازم نہیں آئے گا, کیونکہ اس میں غلطی اس کی نہیں ہے. یہ بیچارہ جاہل تھا, اس کو بتایا, کسی نے غلط بتا دیا اس کو, عالم نے, کسی مفتی نے. ہاں وہ بھی عالم اور مفتی بتائے تو, ورنہ جاہل نے جاہل سے پوچھا تو غلطی تو اس کی ہے کہ اس سے پوچھے کیوں جاہل سے. جی ہاں. دوسرا اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کام اگر ایسا تھا جس میں بظاہر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, مثلا اس نے بھول کر پیٹ بھر کھا لیا, یا عورت سے بغل گیر ہوا, گلے ملا, عورت کو چپکا اور منی نکل آئی. اب یہ خیال کر کے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا, پھر اس نے روزہ ٹوٹ گیا یہ سمجھ کر کھا لیا, پی لیا, تو اس صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں آئے گا. لیکن اگر یہ کام جان بوجھ کر کیا تو پھر قضا اور کفارہ دونوں ادا کرنا پڑے گا. پوائنٹ اور سمجھ لیجئے, کوئی ایسا کام کیا جس میں شبہ یہ ظاہر ہو سکتا تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, مثلا بھول کر کھانا پینا شروع کر لیا, پیٹ بھر کے کھا لیا, اس میں شبہ ظاہر ہوتا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہوگا. یا عورت سے بغل گیر ہوا, اب اس کو یہ اندازہ نہیں تھا اور منی نکل آئی ہے, اب یہ خیال کیا کہ یار روزہ تو گیا میرا, پھر کھا لیا پی لیا, تو اس صورت میں کفارہ نہیں رہے گا, ایک ہی روزہ قضا کرنا پڑے گا. لیکن اگر یہی کام جان بوجھ کر کیا, عورت سے بغل گیر ہوا اور جان بوجھ کر ایسا بغل گیر ہوا کہ منی نکل آئے, تو پھر قضا اور کفارہ دونوں ادا کرنا پڑے گا.